ایک تابعین جن کا نام رابعہ رحمۃ اللہ ہے، وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ اب باتیں کرنے کے دوران غیبت شروع ہو گئی۔ مجھے یہ بات بری لگی کہ ہم یہاں مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کریں۔ چنانچہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، اس لیے کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو روکے، اور اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم اس گفتگو کا حصہ نہ بنے، بلکہ اٹھ کر چلا جائے۔ میں تو اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر خیال آیا کہ اب مجلس میں غیبت کا موضوع ختم ہو گیا۔ اب دوبارہ اس مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر غیبت شروع ہو گئی۔ لیکن اب میری ہمت کمزور ہو گئی اور میں اس مجلس سے اٹھ نہ سکا، اور جو غیبت وہ لوگ کرتے رہے میں اسے سنتا رہا۔ پھر میں نے بھی غیبت کر کے ایک جملہ بول دیا، جس میں اس مجلس سے گھر آیا اور رات کو سویا تو خواب میں ایک انتہائی صیام فام آدمی کو دیکھا۔ ایک بڑے تشت میں میرے پاس گوشت لے کر آیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ خنزیر کا گوشت ہے، اور صیام فام آدمی نے مجھ سے کہا کہ یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں؟ اس نے کہا یہ تمہیں کھانا پڑے گا۔ پھر زبردستی اس گوشت کے ٹکڑے میرے منہ میں ٹھوسنے لگا۔ اب میں منع کرتا جاتا اور وہ ٹھوستا جا رہا ہے، یہاں تک مجھے متلی اور قے آنے لگی، مگر وہ ٹھوستا جا رہا تھا۔ پھر اسی شدید اذیت کی حالت میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب بیدار ہونے کے بعد میں نے کھانے کے وقت کھانا کھایا تو خواب میں جو خنزیر کے گوشت کا خواب اور بدبو ذائقہ تھا، وہ ذائقہ مجھے اپنے کھانے میں محسوس ہوا، اور 30 دن تک میرا یہ حال رہا۔ جس وقت میں کھانا کھاتا تو ہر کھانے میں اس خنزیر کے گوشت کا بدترین ذائقہ میرے کھانے میں شامل ہو جاتا۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے اس پر متنبہ کیا کہ ذرا سی دیر میں نے مجلس میں غیبت کی تھی، اس کا برا ذائقہ میں 30 دن تک محسوس کرتا رہا۔ پیارے دوستو، یہ جو آج میں نے آپ کو قصہ سنایا ہے، یہ غیبت کے اوپر ہے۔ جیسے اس شخص نے کس طرح اپنے آپ کو پہلے بچایا، اور پھر اسی محفل میں بیٹھ کر اس نے بھی سنی اور پھر غیبت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے میں کس طرح سے بدبو اور ذائقہ اس کھانے میں بھیجا۔ پیارے دوستو، جب بھی ہم کسی دوسرے شخص کی غیبت کرتے ہیں تو ہم جس کی غیبت کر رہے ہیں، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہمیں اسی شخص کا گوشت کھانے کو دیں گے۔ دوزخ میں جب ہم جائیں گے تو ہم نے جس کی برائی، جس کی غیبت کی ہوگی، ہمیں اسی کا گوشت کھانا پڑے گا۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بری بیماری سے بچائے، غیبت کرنے سے بچائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔